سالک سیرت، سالک سیرت۔ اب میں بالکل آخر کے اندر اپنے چیف گیسٹ جو حضرت نے ہمیں وقت دیا اور یہاں تشریف لائے، حضرت کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جو ہے وہ بہت سارے ایجوکیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر خدمات اپنی فراہم کی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر لمز، NED، KSBL، IBA تمام کے اندر حضرت نے اپنی جو ہے وہ خدمات فراہم کی، اور اس کے علاوہ اسلامک فائنینس کے اوپر بھی حضرت کا بہت کام ہے۔ اس وقت حضرت وائس چانسلر ہیں الغزالی یونیورسٹی۔ میں درخواست کروں گا محترم ڈاکٹر ذیشان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی نصائح سے مجمع کو مستفید فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر ذیشان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا یہاں کے منتظمین کو، ماشاءاللہ، جنہوں نے اتنے زبردست طریقے سے ہمارے بچوں کو انگیج کیا اور ایسی ہستی کے بارے میں انگیج کیا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے نمونے کو فالو کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی عادت جو ہے وہ بھی ہم آپ علیہ السلام کی زندگی سے لے سکتے ہیں، اور بڑی سے بڑی تو غزوہ ہے، کوئی فتح مکہ کا موقع ہے، اس دوران میں کیا کرنا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے بڑے قیمتی بچے ہیں، اور ان کو کسی طرح سے بھی سیرت محمدی سے کنیکٹ کرنا یہ اس بات کا ضامن ہے کہ یہ بچے آگے چل کر یعنی بہت بڑی اچیومنٹس دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی کرنے والے بنے۔ آئی تھنک یہ کمپٹیشن بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ میں صرف اپنے بچوں کو جب بھی کمپٹیشن میں شرکت کرتے ہیں، چاہے اسکول کے بچے ہوں چاہے یونیورسٹی کے بچے ہوں، میں کہتا ہوں اس کمپٹیشن میں شرکت کرو۔ کمپٹیشن میں کوئی ہار نہیں ہوتی، کسی کو ڈیفیٹ نہیں ہوتی۔ ہاں، انعام تو چند لوگوں کو ملتا ہے، لیکن جو شرکاء ہیں، جو اس میں انوالو ہوتے ہیں، جنہوں نے نعتیہ کلام پیش کیا، جنہوں نے کوئز کمپٹیشن میں شرکت کی، جنہوں نے کیلیگرافی کی، ساروں کے ساروں نے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں either you win or you learn۔ تو جس نے کوئی چیز نہیں بھی جیتی تو اس طرح سے فاتح ہے، اس طرح سے ونر ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ لرن ضرور کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ اس وقت پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہے۔ ویسٹ بھی اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، ہماری یونیورسٹیز میں بھی اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور اسی سیرت سے جو کہ 1400 سال پہلے لکھی گئی، اس سے نئے اسباق نکالے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹا سبق دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ دوستی کیسے لگا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جہاں پر ان کی تعلیم فرما رہے ہیں، وہاں ان کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ جہاں پر آپ علیہ السلام صحابہ کو آپ کا چہرہ کبھی کوئی سرخ ہو جاتا ہے غصے سے کسی بات پہ اور تنبیہ پہ فرماتے ہیں، اور صحابہ پہ بڑا روب بھی ہے، وہیں پر آپ علیہ السلام صحابہ کو دوست بھی بناتے ہیں، ان کے ساتھ گھلے ملے بھی ہیں، اور صحابہ آپس میں فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ ہم آپس میں جب ہنسی مذاق کرتے تھے تو آپ علیہ السلام بھی مسکراتے تھے، ہم کھانے کی باتیں کرتے تھے تو آپ بھی وہ باتیں سنتے تھے۔ تو ایک طرف دوستی بھی ہے، لیکن دوسری طرف رسول بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں۔ ایک دفعہ قاصد آیا کسی دوسرے ملک سے، اور وہ حاضر ہوا آپ کی مجلس میں، تو اس کو پوچھنا پڑا کہ ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ یعنی تمام صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر آپ علیہ السلام ایسے گھلے ملے تھے، نہ الگ کوئی تاج تھا، نہ الگ کوئی تخت تھا، نہ الگ کوئی کپڑے تھے، نہ کوئی الگ ایسی چیز تھی کہ ان کو پوچھنا پڑا کہ آپ کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام لوگوں کی دل جوئی کرتے تھے۔ ہر ایک شخص اپنی جگہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص ابھی مسلمان ہوئے، ابھی تھوڑے دن پہلے تک کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں،
لیکن مسلمان ہوئے، تھوڑے دن میں کوئی بات پیش آئی، آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ آپ مجھے سچ بتائیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ مجھے سے کرتے ہیں نا؟ ارے بھائی، حضرت ابوبکر ان کے یار غار زندہ ہیں، حضرت عائشہ ان کی فیورٹ اہلیہ زندہ ہیں، حضرت علی ان کے کزن زندہ ہیں، حضرت عمر ان کے دوست زندہ ہیں، سب موجود ہیں. آپ ابھی تک تو مخالفت کر رہے تھے اور ابھی آپ مسلمان ہوئے اور آپ کا خیال. تو یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے، آپ کا رویہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کا دل ان کی طرف کھینچتا تھا اور لوگ دل سے ان کی بات پر عمل کرتے تھے. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں آپ علیہ السلام کی جو پلاننگ تھی، جو آپ کی اسٹریٹجک تھنکنگ تھی، جو آپ سوچتے تھے، وہ سب سے ممتاز تھی. آپ علیہ السلام نے سائنس اپنی آرٹ آف وار میں لکھتا ہے، کتاب ہے اس کی، چائنیز میں پڑھائی جاتی ہے، ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ only fight a war which you can win and never make many enemies. تو آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ، تو آپ نے صرف ایک دشمن پہ فوکس کیا، قریش پہ. اور یہاں تک کہ آپ نے یہود کے ساتھ بھی میثاق مدینہ سائن کی، وہاں کے عربی قبائل کے ساتھ، اور ایک ملک کے پیچھے سے اپنے بیک کو پروٹیکٹ کیا اور ایک دشمن پہ فوکس کیا، قریش پہ فوکس کیا. اگر ہم سب دیکھیں تو آج کل کی بہت ساری اسلامی تنظیمیں اس کے برعکس کرتے ہیں، بہت سارے پولیٹیشنز اس کے برعکس کرتے ہیں. آج بھی اس وقت ایک کتاب لکھی گئی، ڈینیل پنک نے لکھی، اس کا نام ہے وین. وین کا مطلب کب. تو اس میں ساری چیزیں قائم کرتا ہے کہ سونے کا بہترین وقت کیا ہے، کھانے کا بہترین وقت کیا ہے، روٹین کیسے ہونا چاہیے. تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام جس وقت سوتے تھے اور جس وقت آپ جاگتے تھے اور جس وقت آپ قیلولہ کرتے تھے، یہ صحت کے لیے بہترین وقت ہے. تو بڑی بڑی تحقیق ہو رہی ہے. اور کون ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ایک غیر مسلم، یعنی ایک دشمنوں میں سے کوئی ان کی تعریف کرے، ان کی تائید کرے. مثال کے طور پہ الفانسو لامارٹین ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، فرینچ فلاسفر بھی تھا، فرینچ ہسٹورین بھی تھا. وہ کہتا تھا کہ if you have to look at the smallness of means and greatness of results, there is no other leader who surpasses Muhammad. اگر آپ کو وسائل کی کمی لیکن نتائج کا شاندار ہونا، عظیم الشان ہونا دیکھنا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت میں نظر نہیں آتی. آج ہم اتنی مسائل سے دو چار ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور نتائج ہمیں بڑے چاہیے. چاہے فلسطین کو ہم دیکھیں، چاہے اپنی معیشت کو دیکھیں، چاہے اپنے سیاسی حالات کو دیکھیں. تو اگر اس وقت رجوع ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے چھوٹے چھوٹے سبق حاصل کر کے ہم اپنی ڈیلی روٹین میں، ڈیلی لائف میں، اپنی زندگی کے بڑے گولز میں، اپنی بڑی زندگی کے ڈائریکشن میں شامل کر لیں، تو نہ صرف ہماری زندگی بہت امن والی ہوگی، بہت سلامتی والی ہوگی، بہت خیر والی ہوگی، بہت سکون والی ہوگی اور بہت کامیابی والی ہوگی. اور اللہ ہمیں استقبال کرے گا دنیا میں اپنے دین کا، اپنے نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے. اس کے لیے میں کتاب ریفر کروں گا، کتاب عربی میں لکھی گئی جس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے اور عربی ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے. یہ سلابی رحمہ اللہ کے نام سے کتاب بنتی ہے، ڈاکٹر ہیں جنہوں نے عرب ورلڈ میں لکھی ہے. اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت ساری چیزوں کو، واقعات کو ذکر کر کے اس سے آج کے لیے ہمارے پاس کیا لیسنس ہیں وہ نکالے گئے. اور اگر اس کی اپنے گھر میں اگر تعلیم کرائیں، اس کو ڈسکس کریں اور پھر ہم دیکھیں کہ زندگی میں سے بنتی چلی جا رہی ہے کہ نہیں بنتی چلی جا رہی، تو ہمیں بڑا فائدہ ہو جائے گا. ہمارے گھر میں چھوٹی سی تعلیم ہو رہی تھی، تو جیسے ہماری چھوٹی سی مریم یہاں پہ آئی، یہ نام لے کے گئی، تو ہماری بھی چھوٹی سی مریم 6-7 سال کی تھی اس وقت. تو انہوں نے، ہم نے پڑھا، تعلیم میں پڑھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے تھے. تو مریم نے کہا کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اب لیکن میری عادت یہ پکی بن گئی کہ میں کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوں، کیونکہ بہت ساری بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ کھانا جو ہم ہاتھوں میں لگا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اس پہ جرمز آتے ہیں اور طرح طرح سے ہمیں افیکٹ ہوتا ہے. تو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی، چھوٹی سی چھوٹی سنت میں بھی ہمارے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل خیر، حفاظت، عافیت اور کامیابی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ایسی ہستی ہے جو تمہارے پاس آئی ہے
اگر تمہیں ذرا سا عزیز علی ما عنتم، اگر تمہیں ذرا سی کوئی چیز تکلیف دیتی ہے تو اس شخص پہ بھاری، آپ علیہ السلام پہ بھاری، اور تمہارے لیے بہت خیرخواہ ہیں، تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی تو وجہ ہے جب یہ کہا گیا کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت عطا فرمائے اور وہ استفادے کی کیفیت عطا فرمائے. اتنی بڑی ذات اللہ نے ہمیں دی، اللہ تعالیٰ ان کا قرب عطا فرمائے، اس دنیا کے اندر بھی ان کی یادیں عطا فرمائے، ان کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں بھی ان کا جنت الفردوس میں ان کا پڑوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.